أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، 2 دن میں حاضر نہیں ہو سکا کیونکہ مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی. آج بھی میں ظہر سے پہلے ہسپتال سے تھا، لیکن اب میں نے کہا اللہ کا نام لے کے ہمت کرتے ہیں. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ حرم کی دعوات کے ساتھ میری صحت بھی ٹھیک ہو جائے. گزارش یہ ہے کہ ہمارے درس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا پیار سے پھیلا. دشمن چاہے کچھ کہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار سے پھیلا. آپ جب مکہ میں تشریف لے گئے اور آپ خود اندازہ کریں کہ مکی زندگی میں کتنے مظالم ہیں جو حضور کے خلاف نہیں ہوئے، کتنا ظلم و ستم نہیں ہوا. صحابہ کو تڑپایا گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا، پھانسیوں پہ لٹکایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے حکم سے ہجرت کر گیا. اب اللہ نے آپ کو کامیابی اور کامیابی عطا فرمائی کہ آج وہ ایک فاتح کی حیثیت سے تقریباً 10,000 کی فوج کے ساتھ واپس آ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں آ گئے، آپ نے سب سے پہلے تو جو کعبے کے ارد گرد انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے مشرکوں نے، تو آپ نے پہلے ان کو ہٹایا، صاف کیا. حتیم میں رکھے ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے آپ نے ان کو بھی صاف کیا. جب یہ صاف ہو گئے پھر حضور پاک نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد آپ نے شیبی کو حکم دیا کہ چابی لے آؤ. کعبۃ اللہ کی چابی جو تھی یہ شیبی خاندان کے ہاتھ میں تھی. وہ لے آیا چابی، تو بس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ ایک دن میں نے آپ سے یہ چابی مانگی تھی کہ میں کعبے میں 2 رکعت پڑھ لوں، تم نے کہا تھا کہ میں نہیں دیتا. یعنی ساری دنیا کعبے میں جا سکتی ہے، جو اللہ کا نبی ہے جس کو اللہ نے اس گھر کی آبادی کے لیے بھیجے وہ نہیں جا سکتے. اب میرے ہاتھ سے تم لے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ اب تو میں نہیں لے سکتا. اب میں خذھا خالدۃ طالدۃ الی یوم القیامہ لا یاخذھا منک الا ظالم. حضور نے فرمایا یہ رکھو چابی،
میں دعا بھی کرتا ہوں کہ ہمیشہ تیرے خاندان میں رہے، اور تجھ سے کوئی ظالم ہی چھینے گا ورنہ کوئی نہیں چھینے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، اندر بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ حضور پاک نے وہ سارے بت صاف کیے، صاف کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کے ہر کونے میں آپ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو صفوان ابن امیہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھی اب تو حضور کی حکومت ہے، وہ بھاگ گیا۔ عمیر ابن وہب نے آ کے حضور سے سفارش کی کہ یا رسول اللہ وہ بھاگ گیا ڈر کے مارے، اگر آپ اس کو امان دے دیں تو میں لے آؤں۔ حضور نے فرمایا کہ لے آؤ، مجھے اللہ نے رحمت کے لیے بھیجا ہے، زحمت کے لیے نہیں بھیجا۔ اور نے کہا حضور وہ آپ سے اتنا ڈرا ہوا ہے کہ میری بات پر بھی اعتبار نہیں کرے گا، آپ مجھے کوئی نشانی دیں۔ تو حضور نے اپنا امام مبارک جو فتح مکہ کے موقع میں سر پہ پہنا ہوا تھا وہ دیا، کہا یہ لے جاؤ۔ گئے تو وہ کشتی پہ بیٹھ کے یمن کی طرف بھاگ رہا تھا، تو دور سے آواز دی عمیر نے، اب سفیان سفیان مت جاؤ، میں تمہارے لیے حضور سے امان لے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا میں ایسے تو نہیں، انہوں نے کہا یہ نشانی بھی انہوں نے دی ہے، اپنے سر کی پگڑی مبارک دی ہے۔ تو اب وہ واپس آیا، واپس آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اندازہ کریں کہ بھی یہ رحمت پر دلالت کر رہی ہے یا کسی سختی پر دلالت کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ اسی موقع پر اتنا قوت تھی لشکر میں کہ صحابی نے جب دیکھا ابو سفیان کو، ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لایا تھا، تو اس کو دیکھ کے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، فیصلہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ الیوم یوم الملحمہ یعظم فیہا قریشا ویعظم فیہا البیت، یہ تو رحمت کا دن ہے، اللہ اس میں قریش کو عزت دیں گے اور کعبۃ اللہ کو بھی عزت دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا اپنا ناراضگی یا کوئی چیز جو تھی باقی نہیں رہی، سب پیار سے مسلمان ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا زید بن سعنہ، اس نے کہا بھی میں آزمائش کروں گا سچے نبی کی۔ سچا نبی وہ ہوتا ہے جو غصے پہ قابو پا جائے اور غصے کا بدلہ غصے سے نہ لے بلکہ پیار سے لے۔ تو اس نے بھی آ کر کسی زمانے میں حضور کو کچھ قرضہ دیا تھا کھجوروں کا، آگے کہنے لگا کہ ہاں انا اعلم، اولاد عبد المطلب جتنے ہیں سب نادہند ہیں، کیوں نہیں آپ میرا قرضہ دیتے؟ حضرت عمر نے دیکھا غصے سے، نہیں ہوا۔ حضرت عمر کا ارادہ تھا کہ میں ایسی گردن اڑا دوں، حضور کے گلے میں ہاتھ ڈالے، اور میں بالکل کچھ نہ کہو، اس کو لے جاؤ، اتنی کھجوریں ہم نے دینی ہیں، وہ ان کو دے دو، اور 20 سا جو ہے وہ زیادہ بھی دو۔ وہ لے گئے، دے دی 20 سا بھی تھے۔ انہوں نے کہا یہ زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو میں نے تمہاری بے عزتی کی تھی نا، جھڑکا تھا تمہیں، حضور نے فرمایا اس کا بدلہ دو، 20 سا دے دو۔ انہوں نے کہا آج مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور آ کر حضور کے سامنے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور اسلام کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ تو اسی لیے آپ یاد رکھیں
کہ اسلام جہاں جہاں بھی پہنچا، جہاں جہاں بھی پھیلا ہے، وہ پیار سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا ہے۔ اور تلوار سے کبھی کوئی چیز پھیلتی بھی نہیں، اسی لیے بات یاد رکھیں، وہ تو جلدی مٹ جانے والی چیز ہے۔ پیار ہے ایسا جو ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی سرکار دو عالم کی محبت نصیب فرمائیں، صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرمائیں، اور اللہ پاک ہمیں کعبۃ اللہ کے برکات و ثمرات سے نوازیں۔